تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، نظر ثانی کی درخواستیں منظور، 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال، 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری، 7 ججز نے اکثریتی فیصلہ سنایا۔ فیصلے سے اتفاق کرنے والوں میں بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی شامل۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے نظرثانی درخواستیں مشروط طور پر منظور کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنا اختلافی نوٹ برقرار رکھا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی 17ویں سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلے کے مطابق ابتدا میں 13 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی ریویو درخواستیں خارج کر دیں۔ حامد خان کے اعتراض پر جسٹس صلاح الدین نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلے کا خیر مقدم، کہا فیصلے سے آئین و قانون کی بالادستی قائم ہوئی اور قانون کی درست تشریح ہوئی۔ اپوزیشن ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر مثبت کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی کا فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا آئین کی غلط تشریح کی گئی، جب بھی 26ویں ترمیم ختم ہوگی یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ ان مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا حق تھا جسے محروم کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اکثریتی فیصلہ آیا، اسی فارمولے پر صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں بھی طے ہوں گی۔ مقدمات کا فیصلہ آئین کی بنیاد پر ہوگا، جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ سینیٹر فیصل باوڈا نے کہا پہلے ہی کہا تھا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ قانونی طور پر پی ٹی آئی کا کیس کمزور تھا، احتجاج والی کہانی ختم ہو چکی ہے، اب پروگریسو پاکستان کی بات ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی کو 3 اضافی نشستیں ملیں گی۔ نون لیگ کے ارکان کی تعداد 124، پیپلز پارٹی کے 75 اور جے یو آئی کے ارکان کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ کاف لیگ کی 5 نشستیں برقرار رہیں گی۔ اس وقت حکومتی اتحاد کی تعداد 218 ہے۔ نئی فہرست میں تحریک انصاف بطور پارٹی شامل نہیں۔ فیصلے کی روشنی میں پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو مزید 23 نشستیں ملیں گی، پیپلز پارٹی کو 2، کاف لیگ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی 1 مخصوص نشست ملے گی۔ فوج کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، سیاسی معاملات سیاست دانوں کو خود طے کرنے چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا براہ مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ ہی پس پردہ رابطے، جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس وقت کی ریاست ہوتی ہے، ہم آئین کے تحت صرف ریاست پاکستان سے بات کرتے ہیں اور اسی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں 18 سیاح بہہ گئے، 9 جاں بحق۔ ریسکیو ٹیموں نے 9 لاشیں نکالی، 4 کو زندہ بچا لیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق دسکا کے ایک ہی خاندان سے ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری، پاک فوج بھی شامل۔ ڈی سی سوات کے مطابق 13 افراد کا تعلق دسکا، 6 کا مردان سے ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس۔ دریائے سوات میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر فلڈ سیل قائم۔ لوور دیر کے دریائے پنجکوڑا میں بہنے والے 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ بجٹ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، عوامی امنگوں کے ترجمان بجٹ کی تیاری پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے خلاف فتح پر اراکین کو مبارکباد دی، کہا افواج پاکستان سیاسی قیادت، عوام، سول سوسائٹی اور میڈیا نے مل کر دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملایا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے پاکستانی موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست، پاکستان نے نہ پہلے بھارتی اجارہ داری قبول کی اور نہ کبھی کرے گا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح پیغام۔ 92ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب میں کہا، بحیثیت قوم ہم پاکستانی کبھی بھی ہندوستان کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے۔ مارکہ حق میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے کشمیر لائن آف کنٹرول سے لے کر ساحل سمندر تک بلا جواز بھارتی جارحیت کے خلاف بہترین جواب دیا۔ اللہ نے مارکہ حق میں مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ ملک کی ترقی و کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج کا مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ بھارت کی جنگ بھی جھوٹ کی بنیاد پہ تھا، ان کا سفارتی مشن، ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا۔ وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ۔ اگر بھارت نے ہمارا پانی بند کیا تو پھر جنگ ہوگی اور ہم پہلے کی طرح جیتیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہیں گے، امن کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے۔ پاکستانیوں کے ساتھ بھارتی عوام کے لیے بھی امن کی وکالت کی۔ بلاول بھٹو کا نیشنل پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا بھارت کو اندازہ نہیں تھا پاکستان اتنا تگڑا جواب دے گا۔ بھارت نے مجبور ہو کر امریکہ سے کہا سیز فائر کرائیں۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کو عالمی تنازع تسلیم کر لیا۔ پاکستانی سفارتی وفد نے بھارتی میڈیا کا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہر سطح پر بے نقاب کیا۔ صدر ٹرمپ کا فاتح فیلڈ مارشل کو دہرانے پر بلانا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ دونوں کے درمیان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی قائم مقام سفیر نٹالی بیکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے اقدامات پر تفصیلی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا، پاک بھارت اور ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے امریکی صدر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محسن نقوی نے ٹرمپ سے غزہ میں بھی جلد جنگ بندی کی امید ظاہر کر دی۔ نٹالی بیکر نے کہا کہ پاکستان ہمارا اہم دوست ملک ہے۔ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات پر بھی تفصیلی گفتگو۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غلط چیز میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ OIC اجلاس میں ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی۔ کشمیری اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا ایران کی حمایت کرنا ہمارا اسلامی اور اخلاقی فرض تھا۔ اسرائیلی حملے کے دوران مسلسل ایران سے رابطے میں رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 سے زائد مرتبہ ایرانی صدر سے بات کی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے۔ ہماری کوشش ہے سیز فائر مستقل رہے۔ امید ہے امریکہ سے ٹیرف کے معاملات جلد طے پا جائیں گے۔ پری مانسون کے طاقتور سپیل نے تباہی مچا دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ چھتیں، دیواریں اور آسمانی بجلی گرنے سے خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گجرانوالہ کے علاقے سعد نگر میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق، ماں اور بیٹا زخمی۔ پتوکی کے علاقے کوٹ رانجھا میں دیوار گرنے سے 2 بچے چل بسے، 1 زخمی۔ صفدر آباد میں دیوار گرنے سے 1 شخص کو چوٹیں آئیں۔ بالا کوٹ میں دریائے کنہار میں بچہ ڈوب کر جاں بحق۔ تھرپارکر کے مختلف علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات، 1 خاتون جاں بحق ہو گئی، 9 بکریاں اور 14 اونٹ بھی ہلاک۔ کراچی، حیدرآباد، لاہور، راولپنڈی، مری، ہب، اوتھل اور مظفر آباد میں بھی کالی گھٹائیں برسیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر یکے بعد دیگرے 2 طیارے بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے۔ ترکش ایئر کی پرواز کے بعد فلائی جدہ کے طیارے سے بھی لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرا گیا۔ ذرائع کے مطابق پرواز میں 150 مسافر سوار تھے۔ کپتان نے طیارے سے پرندہ ٹکرانے کی اطلاع ATC کو دے دی۔ ذرائع کے مطابق بارش کے باعث ایئرپورٹ کے ارد گرد کیڑے مکوڑے ہونے کی وجہ سے پرندوں کی بہتات ہے۔ وفاقی بجٹ کی منظوری پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 2332 پوائنٹس کا اضافہ، 1,24,379 کی نئی بلندی پر بند۔ سرمایہ کاروں نے 266 ارب روپے منافع کمایا۔ سونے کی قیمت نے 5000 کی کمی، 1 تولہ 3,51,000 روپے کا ہو گیا۔
پاکستانی روپے کی قیمت 5 پیسے گر گئی. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 283 روپے 72 پیسے میں فروخت ہوا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مختلف وزارتوں کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. اعلامیے کے مطابق وزارت دفاع کے لیے 15 ارب 84 کروڑ کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس منظور. ملکی قرض کی واپسی کے لیے 829 ارب 67 کروڑ اور غیر ملکی قرض کے لیے 1774 ارب سے زائد گرانٹس کی منظوری. 1 جولائی سے گیس کے بڑے خریداروں، پاور پلانٹس اور صنعتی شعبے کا ٹیرف 10% بڑھانے کا فیصلہ. پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا کیش بیکڈ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی رہنمائی اور دعاؤں سے، اپنی ٹیم کی دن رات محنت سے آج میں وہ تمام وعدے پورے کر کے آئی ہوں اور اپنے آپ کو میں نے آپ کے سامنے، اس پارلیمنٹ کے سامنے میں نے آج جواب دے ہونے کے لیے حاضر ہوں. پنجاب میں اگلے ہفتے سے روٹی مزید سستی ہوگی. پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دینا اور کوئی ٹیکس نہ لگانا معجزہ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبائی اسمبلی سے خطاب. پنجاب کا 30 سال کا قرض آج صفر ہو گیا. نون لیگ کی منتخب حکومت نے 5335 ارب کا تاریخی بجٹ پیش کیا. ٹیکس میں اضافے کے بجائے ٹیکس نیٹ بڑھایا. دن رات محنت کر کے تمام وعدے پورے کیے. بلا تفریق پنجاب بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے. بری کارکردگی نے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرایا. علیمہ خان بھی تسلیم کر چکی. اللہ تعالیٰ نے بھارت کی مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کو تاریخی فتح عطا فرمائی، جس پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. پنجاب بھر میں 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری. ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. منظور شدہ جلوسوں اور مجالس کے علاوہ کوئی نئی اختراع نہیں ہوگی. عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی. عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشارے ممنوع قرار. جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچے، بوتلیں اور کچرا جمع نہیں کیا جائے گا. بھارت چین کشیدگی کے اثرات سامنے آنے لگے. چین نے بھارت کو مخصوص کھادوں کی فراہمی روک دی. بھارتی زراعت میں شامل ہونے والی 80% کھاد چین کے رحم و کرم پر ہے. دی اکنامک ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یہ کھادیں پھلوں اور سبزیوں کی بہتر پیداوار کے لیے ضروری ہیں. چین نے دیگر ملکوں کو کھاد کی سپلائی جاری رکھی ہوئی ہے. امریکی سپریم کورٹ نے پیدائشی حق کے شہریت کیس میں ٹرمپ حکومت کے حق میں فیصلہ سنا دیا. 3 کے مقابلے میں 6 ججوں نے فیصلے سے اتفاق کیا. صدارتی احکامات روکنے کے لیے لوئر کورٹس کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا. 119 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا فیڈرل کورٹس کو صدارتی احکامات کو روکنے کا اختیار نہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی کہ نچلی عدالتوں کو صدارتی کارروائیوں کو روکنے کا حق نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے امریکی شہریت کا پیدائشی حق ختم کر دیا تھا، جسے چیلنج کیا گیا تھا. چین سے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے، جلد بھارت سے بھی معاہدہ کر لیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب. بولے بھارت کو امریکہ کی مصنوعات کے لیے کھولا جائے گا. چین نے امریکہ سے معاہدے کی تصدیق کر دی. چینی ترجمان کے مطابق معاہدے کے تحت امریکہ چین پر عائد تجارتی پابندیاں ختم کر دے گا.